الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی روحانی، فکری، عقلی اور جذباتی تربیت کا مہینہ ہے. رمضان کے اعمال وہ اعمال ہیں جس سے انسان کے نفس کی تربیت مؤثر طور پر کی جا سکتی ہے. رمضان کے اخلاقی کیا فوائد ہیں، روحانی کیا فوائد ہیں، نفسیاتی کیا فوائد ہیں، ظاہری کیا فوائد ہیں، باطنی کیا فوائد ہیں، تفصیل سے علماء نے اس پر بحث کی ہے. کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی شروحات، قرآن مجید کی تفاسیر اس سے بھری پڑی ہوئی. تفصیل کا تو موقع نہیں ہے. آج کے خطبے میں انسانی نفس کی تربیت میں روزے کا کیا کردار ہے، اس پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا جو اندرونی دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے. انسان کا نفس ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. ہر طرح کے غلط کام یہ اس کا نفس کرواتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس سب سے زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے. قرآن نے امارہ کہا، یعنی ہر وقت نفس ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس لیے نفس سے جو محفوظ رہا، نفس کے شر سے جو محفوظ رہا، نفس کی برائیوں سے جو محفوظ رہا، وہ دنیا اور آخرت کی ساری برائیوں سے محفوظ رہا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا، گندگیوں سے، برائیوں سے، غلط جذبات سے، دشمنیوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، آپسی دشمنیوں سے اپنے نفس کو جس نے پاک اور صاف کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور کہا وہ شخص خاک آلود ہو گیا، خاک میں مل گیا، برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا. اب نفس تباہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ نفس تباہ ہوتا ہے برائیوں سے. نفس جس چیز کی طرف انسان کو لے جانا چاہے، انسان اس طرف چلا جائے تو گویا ایک کھائی ہے، ایک گڑھا ہے جس میں انسان گرتا چلا جاتا ہے. ہوا کے معنی آتے ہیں گرنے کے، تو نفسانی خواہش کو ہوا کہتے ہیں. گویا بڑا گڑھا ہے، چکنا گڑھا ہے، اس کے اندر انسان اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. جتنا اپنی خواہش کے پیچھے انسان چلے گا، اپنے جذبات کے پیچھے انسان چلے گا، اپنے نفس کے چونچلوں کے پیچھے انسان چلے گا، اس کھائی میں، اس دلدل میں، اس کیچڑ میں دبتا چلا جائے گا، دبتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ برباد ہو جائے گا. جو قومیں برباد ہو گئی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنے جذبات کے پیچھے چلے، اپنے نفس کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ اس چیز نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، دین سے دور کر دیا، آخرت سے دور کر دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. تو یہ نفس یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے. اور نفس سدھرتا کب ہے؟ جب اس کی اصلاح کی جائے. دیکھیے، محنت سے ہر چیز ممکن ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کو ممکن قرار دیا ہے. انسان چاہے تو وہ شیطانی صفت سے فرشتوں کی صفت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے.
فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، تب انسان کا نفس قید میں جب ہو جاتا ہے، انسان اپنے نفس کو جب شریعت کے سانچے میں قید کر دیتا ہے، تب وہ انسان اللہ کی روحانی دولت سے، نورانی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزے کے جو اعمال ہیں، اس سے جو بہت سارے اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نفس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ انسانی نفس، اس کو غذا سے طاقت ملتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے انسان کی نفس کو طاقت ملتی ہے، نفس پھولتا ہے، جب نفس پھولتا ہے تو پھر انسان کی طبیعت برائیوں کی طرف آمادہ ہو جاتی ہے۔ نفس جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہمیں وہ اپنی برائیوں کی طرف لے جائے گا، اتنا ہمیں وہ غلط چیزوں کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ نفس کو کمزور کرنا ہے، نفس کی طاقت کو دبانا ہے اور نفس کو شریعت کے سامنے سرنگو کرنا ہے، تو اس کے لیے نفس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دی کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، جذبات اس کے اندر امڑنے لگے، تو یہ نوجوان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان جذبات کے ہونے کے باوجود وسائل اس کے پاس نہیں ہے، شادی کسی وجہ سے اس وقت نہیں کر سکتا، تو اس کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہا گیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ ایسے شخص کو جو وقت پر شادی نہیں کر سکتا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزے رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ۔ وجا اصلاً کہتے ہیں خسی کرنے کو، خسی کرنے سے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، تو اسلام میں خسی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ کہا روزہ رکھیے، تو خسی کرنے کا جو فائدہ نفس کے لیے ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے سے ہوتا ہے، اس سے انسانی خواہشات سرد پڑ جاتی ہیں، نفسانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، تو اس لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جنگ میں پرانے زمانے میں تلوار کی لڑائی ہوتی تھی، تلوار سے لڑائی ہوتی تھی جنگ کے میدان میں، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک پلیٹ کی طرح کسی چیز کو پکڑتے تھے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو اس ڈھال کو سامنے رکھتے تھے تو اس کی وار سے بچ جاتا تھا، وہ وار اس کے بدن پر لگنے کے بجائے اس ڈھال پر لگتی تھی، تو اس کو وجا کہتے ہیں، یعنی بچانے کا آلہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، یہ شیطانی حملوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ گناہوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ جذبات کی رو میں بہنے سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کیوں آدمی روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، تو پھر وہ اپنے کنٹرول میں رہے گا، نفسانی طاقت کمزور ہو جائے گی، پھر نفس غلط وسوسے نہیں ڈالے گا، نفس برائیوں کی طرف آمادہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ روزہ نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہ نفس جب حملہ کرتا ہے، جب پھولتا ہے، نفس طاقت میں آ جاتا ہے اور اپنا کام کرنے لگتا ہے، تو اس کے جو وسائل ہوتے ہیں، ایک تو زبان ہوتی ہے، دوسرا پیٹ ہوتا ہے، تیسری شرمگاہ ہوتی ہے۔ ان تین چیزوں کے ذریعے سے نفس اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ زبان ہوتی ہے، زبان آدمی جذبات میں آ جاتا ہے تو کچھ بھی بک دیتا ہے، گالی گلوچ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، دوسرے کو برا بلا کہتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، بدنام کرتا ہے، جو چاہے اس کی زبان سے کروانا چاہے یہ نفس کروا لیتا ہے۔ ایسے ہی پیٹ، آدمی کا پیٹ وہ چیز ہے کہ آدمی اس کے لیے بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہوتا ہے، مذہب کے بدلنے پر بھی
مجبور ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی گناہ کے کرنے پر انسان اپنے پیٹ کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں خود فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ آدمی پیٹ کی وجہ سے جب مجبور ہو جاتا ہے، جو چاہے اس سے کروا لیجئے، وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے، کتنی عورتیں ہیں جو بے حیائی اور غلط کاموں پر مجبور ہوتی ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنے گھر کو پالنے کے لیے، اپنی عزت تک بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھوک ہوتی ہے جو انسان کو حرام کھانے پر بھی مجبور کرتی ہے، ہاتھ پھیلانے پر بھی مجبور کرتی ہے، ہر طرح کے وسائل اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تیسری چیز جو کہا وہ ہے شرمگاہ۔ نفس انسان کو ابھارتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کر کے اپنے نفس کے جذبات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ تین وسائل سب سے مؤثر ہوتے ہیں جن کو نفس انسان کے گمراہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر ان تینوں وسائل کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اب وہ بھوکا، کھانا پینا حلال تھا، باقی دنوں میں بغیر روزے کے انسان ہے، جب چاہے کھا سکتا ہے، جب چاہے پی سکتا ہے، لیکن جیسے روزہ رکھ لیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ اب یہ اللہ تعالی حلال چیز سے روک کر اس کو تربیت دیتے ہیں کہ اپنی بھوک اس پر کنٹرول کیجئے، اپنے جذبات اس پر کنٹرول کیجئے۔ بھوکا رہے گا تو فقیروں کو کیا تکلیف پہنچتی ہے اس کا ہمارا نفس احساس کر سکے گا، اس کو سمجھ سکے گا۔ تو یہ بھوک پر کنٹرول کرنے کی صفت اس کے ذریعے سے لائی جاتی ہے، تاکہ جب رمضان میں حلال چیز سے وہ بچے گا، غیر رمضان میں حرام طریقے پر پیٹ بھرنے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے آدمی صحبت نہیں کر سکتا، ورنہ عام دنوں میں جب چاہے صحبت کر سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا۔ ایک جائز چیز، لیکن روزے کی حالت میں اس کو روکا گیا۔ کیوں؟ اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کرنے کا ہمارے اندر ملکہ پیدا ہو جائے کہ ایک جائز چیز بیوی سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن روزے کی حالت میں ہے، جذبات امنڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس احساس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بیوی سے قریب لے جانے سے دور رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں کرے گا تو باقی دنوں میں وہ بے حیائی سے بچے گا، زنا سے بچے گا، بدکاری سے بچے گا اور غلط کاموں سے بچے گا، جس سے انسان کا نفس اس کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسی تیسری چیز جو ہوتی ہے زبان، آدمی کی زبان، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں جیبیں ہاڑنا، جو چاہے کہہ لیجئے سب آسان ہے۔ روزہ رکھ کر دیکھیے بہت ساری چیزوں سے روکا گیا۔ الصوم جنہ کہا بخاری کی روایت میں، اور کہا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل إني صائم۔ کہ جذبات انسان کو اس طرح سے ابھارتے ہیں کہ ساری لڑائیاں، سارا انتشار، سارا اختلاف، سارے آپسی دشمنیاں اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے جب وہ نفس کے پیچھے چلتی ہے۔ اب روزے کی حالت میں کہا گیا، ایک تو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور اس روزے کو غیبت توڑتی ہے۔ دارمی کی روایت میں ہے کہ غیبت انسان کرتا ہے تو وہ ڈھال کمزور ہو جاتی ہے، پھر شیطان سے حفاظت نہیں ہو پاتی، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا، وہ طاقت، وہ پاور وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو غیبت سے سب سے پہلے بچنا ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ ایک آدمی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہم 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ جو شخص ہماری مجلس میں موجود نہیں ہے اس کے خلاف ہم اپنی مجلس میں ایک دوسرے سے اس کے بارے میں برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ سب سے آسان گناہ، شاید ہماری ایسی کوئی مجلس ہو
جو غیبت سے محفوظ ہو. خاص طور پر روزے کے دنوں میں تو کوئی کام تو ہوتا نہیں. یہاں مسجد میں بیٹھتے ہیں, باہر بیٹھتے ہیں, اور کسی دکان میں بیٹھتے ہیں, 4 لوگ بیٹھ گئے, ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. اس سے عمل کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ روزہ اپنا اثر نہیں دکھاتا, وہ ہمارے لیے ڈھال نہیں بنتا ہے. اسی لیے کہا گیا روزے کی حالت میں آدمی بےہودہ باتیں نہ کرے, بے حیائی کی باتیں نہ کرے. ایسے عام دنوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے. روزے میں 1 مہینہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے اپنی زبان پر کہ کوئی بےہودہ بات, کوئی گناہ کی بات, کوئی بے حیائی کی بات, کوئی فحش لفظ اپنی زبان پر ہم نہ لائیں, اور ایسا کوئی کام نہ کرے بیوقوفوں کا سا کام. ولا یجہل, بیوقوفوں کا سا کوئی کام نہ کرے جیسے بیوقوف لوگ کرتے ہیں, عقل جن کو کم رہتی ہے, جو چاہے بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, ایک طرح سے چیختے ہیں, ہڑلہ مچاتے ہیں, ادھر گئے, یہ بھاگے, وہ بھاگے. یہ جو بیوقوفانہ کیفیت ہوتی ہے روزے کی حالت میں اس سے بھی روکا گیا کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے, اپنی زبان پر کنٹرول رکھے. یہاں تک کہا گیا اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا آپ سے لڑائی جھگڑا کرے تو عام دنوں میں اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اتنی تکلیف دینے کی آپ کو اجازت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ اتنا ان سے بدلہ لے سکتے ہیں جتنی اس نے تکلیف دی ہے. لیکن روزے کی حالت میں کہا گیا نہیں, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی ہم سے لڑائی کرتا ہے, تب بھی ہم سے کہا گیا اپنے نفس کو کنٹرول پر رکھیں, اپنے جذبات کو کنٹرول پر رکھیں, اور سامنے والے سے کہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. تو یہ روزہ ہمیں معافی سکھلاتا ہے کہ سامنے والے کو کیسے معاف کرنا چاہیے, اس کو کیسے معذور سمجھنا چاہیے, اس کے حملے پر اپنے نفس کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے, یہ ہمیں روزہ سکھلاتا ہے. تو روزہ رکھ کر ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے جن چیزوں سے رکنے کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے, تاکہ 1 مہینہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے, اپنے نفس کی حفاظت کریں گے, اپنے پیٹ کی حفاظت کریں گے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے. ان ساری چیزوں کی جب 1 مہینہ ہم حرام سے حفاظت کریں گے تو رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس میں ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا آسان ہو جائے گا. اسی کو تقویٰ کہا گیا کہ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اتنا اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے کہ آدمی ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اللہ کی اطاعت پر ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ کرنے پر تیار رہے. یہ صفت پیدا کرنی اللہ کو مقصود ہے. تو روزہ رکھ کر ہمیں اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تیاری کرنی چاہیے. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے پاس ان صفات کو ہمیں مانگنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری روحانی, فکری, اخلاقی, نفسانی, جذباتی ہر اعتبار سے تربیت ہو سکے اور ہم اللہ کی تقوی کے اس معیار پر پہنچ سکے جس معیار پر روزے کے ذریعے سے اور رمضان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی ان صفات کا حامی بنائے اور آپ کو بھی حامی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.